بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نویں پارے کی ابتدائی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ میں کمی کرتی تھی اور گمراہ تھی۔ آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ناپ میں کمی کو سخت ناپسند فرماتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا اور آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کے غضبناک عذاب کا شکار ہوئے۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون بہت متکبر تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کے حکم سے تمہارے پاس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ ہی کائنات کا خالق و مالک ہو، اور تم جو جھوٹے دعوے کرتے پھرتے ہو ان کی کوئی وجہ نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا تم باز آ جاؤ اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تب حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیاں ادھر دربار میں دکھائیں، جن میں جو تھا ان کا عصا، لکڑی کا جو ٹکڑا جس کو ساتھ لے کے وہ ڈنڈا جس کو لے کے چلتے تھے وہ سہارے کے لیے، وہ زمین پر ڈالا تو اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام اجزاء کو نکل گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو دوسری اللہ نے ان کو خاص ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنی بغل میں اپنا ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے، وہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ یہ تمام نشانیاں دیکھ کر بھی وہ بدبخت ایمان نہ لایا، اور تب اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرکار عذاب کا شکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ایک نشانہ عبرت بن کر رہ گیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا بھی ذکر آیا ہے کہ کیسے وہ نافرمانیاں کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو ان کے اوپر کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی مینڈکوں کا، کبھی خون کی بارش، کبھی پتھروں کی بارش، کبھی قحط کا عذاب، کبھی کچھ بے شمار عذاب آئے۔ اب وہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کر کے معافی مانگ لیتے تھے اور کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ ان گمراہیوں کو شکار ہو جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل رکھتے تھے، واحد نبی تھے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کر لیتے تھے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک فرمائش کی کہ اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی تاب نہ لا پاؤ گے، لیکن انہوں نے انسسٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم ایک وادی میں آ جاؤ اور وہاں تم داخل ہو جاؤ۔ وہ پاک وادی میں گئے، جوتے اتار کر پاک وادی تھے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہا۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پر اپنے پہاڑ پر ایک پہاڑ پر تجلی ڈالی اپنی، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جل کر۔ حضرت موسیٰ بھی اس کا تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تب کچھ دیر کے بعد جب انہیں ہوش آئی، انہوں نے اپنے ارد گرد سب چیزوں کو دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اے میرے رب، تو پاک ہے، میں ہی ایسا بندہ تھا کہ جس نے تیرے سے غلط بات کی فرمائش کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں جو ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہیں عظیم ذات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات و انجیل میں بھی بیان فرمایا ہے، اور ان کو عیسائیوں کو اور یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور حق بات کی تعلیم کریں گے، لیکن اس بات کا علم ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا انکار کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ پہاڑ پر چلے گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی صحیفے نازل فرمائے، تو لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو چکی تھی، اور سامری جادوگر جو تھا ان کو گمراہ کر رہا تھا۔ تب وہ ان سے بہت ناراض ہوئے، لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیسے ان قوموں نے شرک کیا، کیسے وہ لوگ قوموں نے نافرمانی کی، اور کیسے وہ آخرکار اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ان تمام واقعات کو قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان چیزوں سے سبق سیکھیں اور جن کبیرہ گناہوں میں اور جن نافرمانیوں میں وہ قومیں مبتلا تھیں ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات نام جو ہیں، اپنے 99 نام، وہ بہت ہی خوبصورت نام ہیں، بامانی نام ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ اگر ہم اس آیات مبارک کو یاد کر لیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی عظمت کا باعث اور سعادت کا باعث ہوگی۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے امانتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے حلداروں، یعنی کہ جن کے وہ حقدار ہیں، ان تک پہنچا دی جائیں۔ غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کیسے بہت کم لوگ تھے، 313 لوگ تھے، کہ جو اللہ کی راہ میں نکل پڑے بے خوف و خطر ہو کر۔ اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، اور ان فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے کافر کو شکست دی اور اسلام کا جھنڈا بلند رکھا۔ ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہماری نیت اچھی ہو، ہمارا ایک اللہ پر ایمان ہو، تو ہم یقینی طور پر سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی بہت فضیلت ہے،
اور ہمیں جہاد جو ہے اس کا وہ بھی ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ جہاد مختلف قسم کا ہوتا ہے، جس میں زبان کے ساتھ اور مال کے ساتھ اور بدن کے ساتھ مختلف اس کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی ساعتوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پر اپنا خاص رحم نازل فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعے کے دن اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، اور جو نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ نور کیسا ہوگا، ہماری زندگی میں وہ نور کس طرح کا ہوگا۔ اور دوسرا ایک حدیث قدسی ہے کہ جو جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ساتھ ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو جمعے کے دن ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول رکھے، اور ہم سب کو قرآن پاک کی عظمتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔